اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وآل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 پھر سے شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ مامون و محفوظ ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو شخص اس حکم کا انکار کرے وہ خوب سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ ناظرین، آیت نمبر 96 اور 97 ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا ذکر کیا ہے، یعنی ان اول بیت وضع للناس، یہ وہ پہلا گھر ہے خدا کا جسے اللہ تعالیٰ نے تعمیر کروایا، اور یہ مکہ کے اندر واقع ہے۔ اس کی تفصیلات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ اس میں برکتیں بھی ہیں اور ہدایت بھی ہے عالمین کے لیے، یہ بھی میں نے عرض کیا تھا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی واضح قسم کی نشانیاں ہیں، اور پھر مقام ابراہیم بھی ہے۔ ناظرین، اس کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ نشست میں تفاصیل عرض کر دی تھی، یعنی کہ آیات بینات کون سی ہیں۔ ان میں آب زمزم شامل ہے، پھر مقام ابراہیم شامل ہے، اور اس کے بعد حجر اسود بھی شامل ہے۔ ان کی ساری تفاصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور آج کی نشست میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس کے بارے میں بات ہوگی۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو کوئی اس کے اندر داخل ہوا اس کو امن نصیب ہو گیا۔ ناظرین، اس خانہ کعبہ کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے حضرات ابراہیم اور حضرات اسماعیل علیہ السلام نے اس شہر کے پرامن ہونے کی دعا مانگی تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے ہمارے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ اس دعا کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جس وقت سارا جزیرہ عرب غارت گری، خون ریزی اور لوٹ مار کا میدان بنا ہوا تھا، اس وقت بھی مکہ فتنہ و فساد کی آگ سے محفوظ تھا۔ کسی کے باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں پناہ لیتا تو اس کو کچھ نہ کہا جاتا۔ اگر جنگل میں کوئی چیتا ہرن کو شکار کرنے کے لیے اس کے تعاقب میں دوڑتا ہوا حدود حرم میں داخل ہو جاتا تو اس کو واپس کر دیا جاتا۔ یہاں کے درختوں اور گھاس وغیرہ کو بھی کوئی نہیں کاٹتا تھا۔ کعبہ مقدسہ کی تعمیر سے اس شہر کو مزید شرف نصیب ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے اس خطہ پر مزید یہ کرم فرمایا کہ اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت بنا دیا، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان بھی یہیں سے کیا، جس سے مکہ کی عظمت کو مزید 4 چاند لگ گئے۔ اسی لیے پارہ نمبر 30 سورۃ 3 آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے اس امن والے اس شہر کی قسم بھی کھائی ہے، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ ناظرین، حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ ومن دخلہ کان آمنا، جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ مامون و محفوظ ہو گیا، کہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ 2500 برس سے سارا ملک عرب جاہلیت کی وجہ سے انتہائی بد امنی، لوٹ مار، قتل و غارت میں مبتلا رہا، مگر ملک بھر میں کعبہ ہی ایک ایسا خطہ تھا جہاں امن قائم رہا۔ یہ کعبہ ہی کی برکت تھی کہ سال بھر میں 4 مہینہ کے لیے پورے ملک کو اس کی بدولت امن میسر آ جاتا تھا۔ سارے ملک میں لوٹ مار کا بازار گرم رہتا، مگر قریش کے قافلے محض کعبہ کے متولی ہونے کی بنا پر بلا خطر سفر کرتے تھے، حتیٰ کہ جو تجارتی قافلے قریش کے امن میں آ جاتے ان سے بھی کسی کو تعرض کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، حتیٰ کہ نیز نصف صدی پیشتر بھی جب ابرہا نے کعبہ کی، یہ نصف صدی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات ہے، جب ابرہا نے کعبہ کی تخریب کے لیے مکہ پر جو حملہ کیا تھا، ابابیلوں یعنی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے لشکر نے ان ہاتھیوں والی فوج کا جس طرح ستیہ ناش کر دیا تھا، اسے بھی سب لوگ دیکھ چکے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لک و دک اور پتھریلے میدان کے بسنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق رسانی کا ایسا بہترین انتظام کر دیا کہ اطراف و جوانب سے ہر قسم کے پھل اور غلے موجزانہ طور پر کھنچے چلے آتے ہیں، اور مکہ کو ایک تجارتی منڈی کی حیثیت حاصل ہے، اور یہ ایسی باتیں ہیں جنہیں سب لوگ بچشم خود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن مکہ فتح ہوا اس سے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور یوں کہا: آج کے بعد ہجرت فرض نہیں رہی، البتہ جہاد اور اس کی نیت بدستور باقی ہے، اور جب تم سے جہاد کے لیے کہا جائے تو نکل کھڑے ہو۔ یہ وہ شہر ہے کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے اس کو حرمت دی، اور اللہ کی یہ حرمت قیامت تک قائم رہے گی، اور وہاں مجھ سے پہلے کسی کو لڑنا نصیب نہیں ہوا، اور مجھے بھی ایک گھڑی کے لیے درست ہوا، پھر اس کی حرمت قیامت تک کے لیے قائم ہو گئی۔ نہ وہاں سے کانٹے کاٹے جائیں، نہ شکار کو ہانکا جائے، نہ گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے، الا یہ کہ اٹھانے والا مالک کو پہچانتا ہو اور وہ اسے پہنچا دے، اور نہ وہاں سے سبزہ کاٹا جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت دیجیے کہ وہ لوہاروں کے لیے اور گھروں میں کام آنے کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تم سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ مکہ میں ہتھیار لگائے ہوئے پھرے، البتہ موذی جانوروں کو حرم مکہ میں مار ڈالنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ ہم منا میں مقیم تھے کہ ایک سانپ ہم پر کودا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے مار ڈالو۔
نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ 5 جانور بد ذات ہیں، انہیں حرم میں مار ڈالنا چاہیے۔ پہلا ہے کوا چت کبرا، یہ ایک کووں کی خاص قسم ہے۔ چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ اور دور صحابہ میں یہ تعامل رہا ہے کہ اگر کوئی مجرم بیت اللہ میں پناہ لیتا تو جب تک وہ حرم میں رہتا اس سے تعرض نہیں کیا جاتا تھا، خواہ وہ کسی حد والے جرم کا ہی مرتکب کیوں نہ ہو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ حج اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حق اور ارکان اسلام سے 5واں رکن ہے، اور یہ صرف اس شخص پر زندگی میں ایک بار فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ بیت اللہ جانے اور واپس آنے کا خرچ اس کے پاس موجود ہو۔ اس سفر حج میں اپنے گھر سے غیر موجودگی کے دوران اہل خانہ کو معمول کے مطابق خرچ بھی دے کر جائے۔ نیز راستہ پر خطر نہ ہو، یعنی اسے اپنی جان و مال کا خطرہ نہ ہو، اور اس کی جسمانی صحت اس قابل ہو کہ حج اور سفر حج کی صحبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اگر کسی کے پاس حج کا اور اہل خانہ کا خرچ موجود ہو اور راستہ بھی پرامن ہو مگر جسمانی صحت ساتھ نہ دے سکتی ہو تو کسی تندرست شخص سے اپنی طرف سے حج کروا سکتا ہے جو پہلے اپنا فریضہ ادا کر چکا ہو۔ اسے حج بدل کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی حج کی نظر پوری کرنے سے پیشتر مر جائے تو اس کے پسماندگی اس کو پورا قرض ہو جاتا ہے جیسا کہ خود اس پر فرض ہو چکا تھا، خواہ یہ نفلی حج ہو۔ اگر راستہ پر خطر ہے تو جب تک خطرہ دور نہ ہو حج ساقط ہو جاتا ہے۔ قرضہ اٹھا کر یا مانگ کر یا سواری مہیا ہونے کے باوجود پیدل سفر حج کرنا کوئی نیکی کا کام نہیں، اور اگر کسی غلط قسم کی نظر مانی ہو تو اسے ایسی نظر کو توڑ کر درست کر لینا چاہیے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص اس حکم کا انکار کرے وہ خوب سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی جو شخص استطاعت رکھتا ہو پھر جان بوجھ کر حج کا ارادہ نہ کرے اور اس سے غافل رہے تو ایسے شخص کے لیے حدیث مبارکہ میں بڑے سخت الفاظ وارد ہوئے ہیں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں کہ ایسا شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، یعنی وہ بہر طور مسلمان نہیں اور اس کا مسلمان ہونے کا دعویٰ ہی غلط ہے۔ ناظرین، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس پاک گھر کا حج نصیب فرمائے، اس کی زیارت نصیب فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہمیں نوازے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔